السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ دعائیں محبت ہوتی ہے، موتی ہوتی ہے۔ آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے فرض سے کسی کا دل مت دکھائیں کہ وہ آپ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئے، بلکہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب العزت، مگر ہے یہ حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا بنا دے۔ یا اللہ، تو مجھے صبر جمیل عطا فرما، وہ صبر کے جس کے بعد کوئی شکوہ نہ ہو، نہ شکایت ہو، صرف سکون ہو۔ میرے پیارے اللہ، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ آمین۔ مجبوریاں تم پہ آئیں اور تنہا ہم ہو گئے۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اپنے ہر حکم پر صبر اور شکر کرنے کی توفیق فرما۔ آمین۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اسی لیے میری امید قائم ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے۔ آمین۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافق اور احسان فراموشی کا نہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ یادداشت میں صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے ہم بھلانا چاہتے ہیں۔ لا حاصل کی تمنا ایسی ہے جیسے کوئی بچہ تتلی پکڑنے کی کوشش میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے، پھر نہ تتلی ہاتھ آتی ہے اور نہ واپسی کا راستہ۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ انسان مخلص ہو تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ مہری ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ فقط خیالوں تک بہت خوبصورت ہے یہ زندگی۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، مگر سچ سننا بڑا کمال ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ اکثر ایک تھکا ہوا دل ہوتا ہے جو اب چیخنا نہیں چاہتا۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے دلوں میں رہ جاتا ہے
جسے نہ ہم لکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ زندگی کی ہر ٹھوکریں ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھے لیکن ممکن نہ ہو سکے۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ عجیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے شمار دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اے زندگی اب ختم بھی کر دے یہ امتحانوں کا سلسلہ۔ انسان ہوں میں بھی، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ بھروسے بہت ٹوٹے ہیں لیکن بھروسے کی عادت نہیں ٹوٹی۔ بہتر فیصلے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ بھول جانے کی عادت اچھی ہوتی ہے۔ انسان کا بھول جانا اسے بہت سی الجھنوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی کی کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ جب اللہ دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار نہیں جان پاتے کہ اس مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے کہ جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹھنڈے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو پریشان رکھتی ہیں اور ہمارے حال پر رحم کر۔ جس بات کو لے کر آپ کی ذات سے دعا ہے، آپ ان میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کریں، ہمیں سکون اور خوشحالی عطا کریں جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے میرے رب، جو خیر بھی آپ مجھ پر نازل فرمائے میں اس کی محتاج ہوں۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنتی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، مجھے تھام کے رکھنا، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے جب تک ہم سے نعمتیں چھین نہیں جاتی ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کومنٹ کیجیے۔ اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے،
کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔